أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 228 اور 229 پر مشتمل ہے۔ آج کے درس میں طلاق کے کچھ احکامات ذکر ہیں، اور آگے کل کا جو درس ہوگا وہ بھی طلاق وغیرہ کے احکامات پر مشتمل ہوگا۔ طلاق کا عربی لغت کے اعتبار سے مطلب ہے چھوڑ دینا، قید اٹھا لینا، رسی کا کھل جانا۔ جب نکاح ہوتا ہے تو بیوی مرد کے پاس آ جاتی، ان دونوں کا آپس میں بندھن بندھ جاتا ہے، مرد کی سرپرستی میں آ جاتی ہے۔ تو جب اسے طلاق دے دی جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اور شرعی ٹرم میں اصطلاح میں طلاق مخصوص الفاظ کے ذریعے نکاح کی قید اٹھا دینے کو کہتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس میں انسانیت کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا، اب پورا زور تو اسی بات کے اوپر ہے کہ وہ نکاح ہمیشہ قائم رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا ہے کہ میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، تو اب اس کے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اوپر جبر کر کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں اور ہمیشہ دکھ پریشانی اور تکلیف ایک دوسرے سے سہتے رہیں اور اسی کڑن میں اور کٹھن مرحلے میں زندگی گزاریں، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور اس پریشانی کو اپنے سے دور کریں، اور پھر نئے سرے سے خاوند کوئی اور بیوی تلاش کر لے، بیوی کو کوئی اور خاوند مل جائے تاکہ ان کی زندگی پرسکون ہو جائے، یہ جو پریشانی ان کی زندگی کو لاحق تھی وہ ختم ہو جائے۔ اب ظاہر ہے یہ دوسرا طریقہ ہے ایک دوسرے سے جان چھڑانے والا، یہی انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہے۔ تو جب نکاح کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے تو اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے، لیکن طلاق کی اجازت صرف ضرورت کے درجے میں ہے۔ بغیر ضرورت کے طلاق دینا اور بغیر ضرورت کے بغیر عذر کی عورت کا طلاق مانگنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ اس سے دل ٹوٹتے ہیں، رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، جھگڑے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ صرف ضرورت کی حد تک یہ جائز ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔
اور اس مرد کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو اپنی عورت کو تنگ کرتا ہے، اور وہ عورت جو بغیر ضرورت کے، بغیر عذر کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے یہ طلاق کے متعلق چند احکامات کے متعلق ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کا جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے کہ جب دینی پڑ جائے وہ یہ کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، جو ہی حیض سے پاک ہو، عمل زوجیت ادا کرنے سے پہلے مرد عورت کو ایک طلاق دے دے، پھر اگلی مرتبہ اگلے ماہ جب وہ حیض سے پاک ہو تو پھر وہ دوسری طلاق دے دے۔ اب جب ایک طلاق دی ہے تو اس کی عدت گزرنے سے پہلے پہلے وہ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے بولے کہ میں نے رجوع کیا، میں اپنی طلاق سے باز آیا، یا اپنے عمل سے اسے اپنے قریب کرے، اس کے ساتھ بات چیت کرے اس ارادے سے تو کوئی اور فیل کر لے۔ ایک طلاق دی ہو، دو طلاقیں دی ہو، رجوع ہو سکتے ہیں۔ اب ہے تیسری طلاق۔ اسلام کا اپنے ماننے والوں سے تقاضا یہ ہے اور خواہش یہ ہے کہ وہ تیسری طلاق نہ دیں، تاکہ پھر کبھی ان کا دل ایک دوسرے کے بارے میں نرم ہو جائے، ماحول بن جائے واپسی کا، تو یہی میاں بیوی دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن جب تیسری دے دی جاتی ہے تو پھر نکاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، پھر تو بالکل معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صرف دو تک طلاقیں دینے کا کہا گیا ہے، تیسری ایک فائنل مرحلہ ہے، تیسری طلاق۔ تیسری کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ 100 طلاقیں دے دیتا ہے اپنی خاتون کو تو 3 ہی ہوتی ہیں، باقی جو 97 ہیں وہ لغو ہیں، فضول ہیں۔ اور طلاق پاکیزگی کی حالت میں ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے، لیکن اگر کوئی حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو یہ ناپسندیدہ کام ہے، مکروہ کام ہے، گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی پھر بھی۔ اسی طرح اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے یہ بھی گناہ کا کام ہے، لیکن 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں قرآن شریف کی طرف۔ فرمایا والمطلقات، طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیضوں تک۔ یہ طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ یہودیوں کی ہاں یہ قاعدہ تھا کہ جب یوں ہی خامد اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو بیوی فوراً آگے جا کے نکاح کر لیتی، لیکن اسلام میں طلاق کے فوری بعد خاتون کو روکا گیا ہے، جسے عدت کہتے ہیں، کہ وہ 3 حیض گزرنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، آگے نکاح نہ کرے۔ اب یہ جو انتظار کروایا جا رہا ہے جسے عدت کہتے ہیں، اس کی مختلف عورت کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے مدتیں اس کی مختلف ہیں۔ مثلا جس عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دی ہے اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں کچھ موجود ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک کوئی بیٹا بیٹی اس کے پیٹ کے اندر موجود ہے، جب تک وہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک وہ عدت کے اندر ہی۔ کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلا لے لی ہے تو اس کی عدت بھی 3 حیض ہے۔ تو یہ عورت کی مختلف کیفیات کے اعتبار سے ان کی عدتیں ہیں۔ اب یہ جو عدت کا عورت کو پابند کیا گیا، یہ 2 طرح کی، اور 2 طرح کی عورتیں ایسی ہیں جن کو عدت کا پابند نہیں کیا گیا۔ مثلا ایک ایسی عورت ہے نکاح تو ہوا لیکن عمل زوجیت نہیں ہوا، مرد اور عورت دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے تنہائی میں، جہاں پہ وہ اپنے پرائیویٹ معاملات کر سکے، تو ایسی عورت کی عدت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ایسی عورت جو سن اجاز کو پہنچ چکی ہو،
سن یا سے مطلب کہ اس کی عمر اتنی بزرگی کی عمر کو پہنچ چکی ہو کہ اس کا حیض بھی رک گیا ہو، تو اس عورت کے لیے بھی عدت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ وہ عورت جس کا حیض ختم ہو گیا ہو اس کے لیے عدت نہیں ہے، یہ صرف طلاق کی عدت ہے۔ باقی اگر کوئی ایسی بزرگ خاتون ہے اس کا خامن فوت ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو 4 ماہ اور 10 دن کی عدت ہے وہ اس نے بھی پوری کرنی ہے۔ یہ چھوٹ صرف طلاق کی وجہ سے جو عدت لازم ہوتی ہے، یہ بڑی عمر کی عورتوں کو یہ چھوٹ صرف اس عدت کی ہے۔ اس طرح جو عورت ابھی حمل کے اندر ہے اور اس کا خامن فوت ہو گیا ہے تو عموماً تو خامن کے فوت ہونے کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن وہ حمل کے اندر ہے، 4 ماہ 10 دن گزر گیا لیکن ابھی حمل اس کا ختم نہیں ہوا، وضع حمل نہیں ہوا، تو اس کی عدت پھر 4 ماہ 10 دن نہیں ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ زیادہ وقت بھی گزر جائے۔ تو اس جو عدت کا قانون نافذ کیا گیا اور عورت کو انتظار کروایا گیا، اس کے اندر بڑی مصلحتیں ہیں۔ مثلا جسے طلاق ہوئی ہے اسی عدت کے دوران خامد رجوع کر سکتے ہیں جبکہ اس نے ابھی تک تیسری طلاق نہ دی ہو۔ اسی طرح اگر عورت حاملہ ہو تو اسی مدت میں پتہ چل سکتا ہے، اور پھر وہ جو پیٹ کے اندر ہے اس کے نسب کے بارے میں صحیح معلومات مل سکتی ہیں۔ اگر فوری آگے نکاح ہو جائے گا تو بعد میں پیدا ہونے والے بیٹے کے بارے میں یا بیٹی کے بارے میں کیا پتہ چلے گا یہ پہلے خامن سے ہے یا اس خامن سے ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی جو پیدا ہونے والا ہے اس کا نسب مشکوک اور مخلوط نہیں ہو جاتا، نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا والا یحل لہن، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ یکتمنا، وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمن باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس عورت کی طلاق ہو گئی ہے اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ ظاہر کرے، اپنے ذمہ دار لوگوں کو بتائے تاکہ وہ نسب وغیرہ مشکوک نہ ہو۔ ولا یحل لہن، جائز نہیں ان عورتوں کے لیے ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن، اور ان کے خامد احق، وہ زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لٹانے کے، فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کر لیں، اصلاح کا۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اسی عدت کے دوران اگر خامند کا ارادہ بن گیا کہ ہماری صلح ہو جائے، اب یہ اسی لیے مدت ٹھہرائی رکھی گئی ہے نا کہ کوئی صلح کی صورتحال نکل آئے، یا بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب بعد میں گھر کا نظام سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو کون تیار کرے، کون سکول بھیجے، کون ان کے کپڑے دھوئے، کون کھانا بنائے، تو پھر کچھ خیال آ ہی جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ تو اسی عدت کے دوران اگر خیال آ گیا وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو عموماً ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو فرمایا کہ اب خامد اس بات کا حقدار ہے کہ وہ تو اس کی طرف واپس پلٹ آئے۔ ان اراد اصلاح، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم بات بیان کی ہے میاں اور بیوی کے حقوق کے متعلق۔ فرمایا ولہن، اور ان کے بھی حقوق ہیں، یعنی مردوں پر، مثل الذی علیہن، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، بالمعروف، دستور کے مطابق، وللرجال علیہن درجہ، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھنا یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں مل کر گھر کا نظام چلاتے ہیں، گھر کی ایک سلطنت ہے، حکومت ہے جو جس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ اب کوئی بھی نظام چلانا ہے ایک بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، باقی اس کے معاونین ہوتے ہیں۔ تو گھر کے نظام کا جو ذمہ دار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا اور عورت اس کی معاون ہے۔ اب مرد کو اس لیے بنایا گیا کیونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت سے زیادہ بہادر ہے،
برداشت کی طاقتیں اس کے اندر موجود ہیں، عقلی طاقتیں عورت سے زیادہ ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ باہر جا کے حالات کا مقابلہ کر کے مال کما کے لے کے آتا ہے، اور صرف اسے ذمہ دار ہی نہیں بنایا گیا بلکہ اس ذمہ داری میں جو کام اس کے اوپر لازم ہے، مثلا بچوں کے اخراجات، خوراک، رہائش، لباس، علاج معالجہ بچوں کا، بیوی کا، گھر کا انتظام کرنا، یہ سب مرد کے ذمہ ہے۔ عورت کو تو ان سے آزادی دے دی گئی ہے، اب مرد نے انتظام کرنا ہے، عورت نے آگے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہے وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ حقوق کا، تو حقوق عورت کے بھی ہیں، حقوق مرد کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وہ عورت سے محبت کرے، اسے عزت دے، اس کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے ساتھ معاملات چلائے، ہٹ نرمی اور تشدد ہرگز نہ کرے، اعلیٰ اخلاق کردار کا مظاہرہ کرے، عفو درگزر سے کام چلائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 1162 ہے، فرمایا گیا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا مومنین میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر فرمایا وخیرکم لنسائہم، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ یہ عورت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح مردوں کے جو حقوق ہیں وہ کس حد تک بیان کیے گئے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 12614 ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، فرمایا اگر کسی انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، من عظم حقہ علیہا، اس عظیم حق کی وجہ سے جو اس کے اوپر ہے۔ تو عورت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ محبت کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت افزائی کرے، اس کی جان، مال، اولاد اور گھر عزت کی حفاظت کرے، مطالبات منوانے میں ضد نہ کرے، حتمی فیصلہ خامن کا ہی قبول کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1161 میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأۃ ماتت، وہ عورت جو فوت ہوئی، وزوجها عنہا راض، اس حالت میں اس کا خامد اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، وہ عورت ضرور جنت میں جائے گی۔ تو یہ مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں جو فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جس طرح مردوں کے عورتوں پر۔ پھر آگے فرما دیا گیا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اسی اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے قائم فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھیے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک ہی آیت کا درس ہو سکے 228 کا، کل پھر آگے انشاءاللہ آئے گا، اگلی آیت کل کے درس میں شامل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔